ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے سب سے قیمتی، اس سے کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ ایمان انسان کو صرف فضل سے ہوتا ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، کس کو دے دے کس کو محروم کر دے۔ پیغمبر السلام اپنے چچا کے لیے بہت چاہتے تھے، فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں، لیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت۔ اتنے دور دراز سے آئے ہوئے لوگ جو مکہ شریف میں کوئی لوہار کا کام کرتا تھا، کوئی ترخان کا کام کرتا تھا، کوئی موچی کا کام کرتا تھا، کوئی ویسے غلام تھا، ان کو ایمان دے دیا۔ اور قریش کے بڑے بڑے سردار جن کے بڑے بڑے نام تھے معروم ہے۔ انسان کے فضل سے اللہ، الحمدللہ اللہ نے اپنے فضل سے ہم سب کو یہ نعمت بغیر مانگے دی۔ اس لیے ہمارے مرشد شاہ کی مقتل صاحب فرماتے تھے، ہم دعا کرتے اللہ میاں سائیکل مل جائے، موٹر سائیکل نہیں ملتا تو یار دعا قبول نہیں۔ ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں بغیر مانگے دی، ایمان بغیر مانگے دی، ماں باپ بغیر مانگے دی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بغیر مانگے بنایا۔ ہم کو مانگ رہا ہم نے وہاں مانگا تھا، چھوٹی سی چیز نہیں دے رہے، ان میں کوئی مسئلہ ہے تو اس پر دل چھوٹا کر جی نہیں دیکھ رہے کہ منی کیا ہے، بغیر مانگے جو اتنا کچھ دے رہا ہے تو وہ ایک پیالی کپ دینے میں اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کچھ مشکل ہے۔ اس ایمان کے لیے محنتوں والے کتنی محنتیں کی، وہ مفت میں دے دیا۔ ہم پیدا ہوئے کان میں اذان دے دی مولانا صاحب نے، تقریر کر دی، ٹوٹا ہو گیا، بولنے لگے تو لفظ اللہ ماں باپ نے منہ پہ چڑھا دی، نہیں لگی نہ پھٹکڑی۔ اس کے لیے پھر ہمیں یہ تھوڑی نعمتیں، یہ تو کوئی پوری دنیا مل کر یہ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، تو پھر ہم ان میں سے جو مانگ رہے ہیں اس کی کیا قیمت ہے؟ ایک مسئلہ تو میرا چھوٹا بچہ آپ سے کوئی چیز مانگے جو اس کے لیے مفید نہیں ہے، کہ جی مجھے اصلی پسٹل چاہیے، لے کے دیں گے آپ؟ کہ جی مجھے موٹر سائیکل لے دو، ابھی 10 سال کا ہے، آپ لے کے دیں گے؟ آپ کو پتہ ہے یہ اس کا اس کو نقصان ہے، ابھی اس کو چاہیے نہیں۔ ایمان نے فضل سے ملتا۔ اب اس ایمان کی ترقی کو تقوی میں رکھا ہے۔ تقوی نام ہے شریعت کے فرض واجب اور سنت پر عمل کرنا اور ہر طرح کے چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچنا، اس کا نام تقوی۔ تقوی 2 سے مرکب ہوگا، کیونکہ اگر فرض چھوڑتا ہے، واجب چھوڑتا ہے، سنت چھوڑتا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے۔ صغیرہ کبیرہ ہر گناہ سے دور رہتا ہے۔ نفس اور شیطان اور معاشرہ 3 چیزیں گمراہ کرتی ہیں، نفس کرتا ہے انسان کے اندر، اور معاشرہ کرتا ہے بھائی بند برادری اور شیطان، تینوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ یہ تقوی اختیاری ہے، یہ مجھے اور آپ کو جی اس میں آپ کہیں اللہ اپنے فضل سے مجھے تقوی دے دے، نہیں فرمایا اتقوا اللہ، محنت کرنی پڑے گی۔ ہمیں ایمان دے دیا، اب اس کو ترقی دینا کوئی اختیار میں، اب آپ کا کام۔ ابا اگر زمین چھوڑ گیا ہے، اب بیٹا کا زمین چھوڑ گیا، جس کو چھوڑ گیا اس وقت کھیت لگی ہوئی تھی، اب یہ کھیتی ہی چلتی رہے، یہ آپ کا کام ہے۔ اس کھیتی نہیں لگاؤ، کاشت کرنا پڑتا، کاشت کرو، محنت کرو، اب اس کو آپ بڑھاؤ۔ زمین چھوڑ گیا وراثت میں، اس کا گھر والا اہم نہیں چھوڑ گیا مجھے۔ اللہ نے جب ایمان دے دیا، اب اس کو بڑھانا میرا آپ کا کام ہے۔ اگر یہ بھی نہ کرے تو پھر ایسے ناکارہ لوگوں کو تو عجیب، ماشاء اللہ یہ تو ان کا فضل ہے، پھر بھی دیے رکھتے ہیں۔ صحیح بات، حقیقت ہے ایسے ہی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی شان پر علم غالب نہ ہوتا تو پتہ نہیں واپس ہی لے لیتے، یہ کیا نہ قدری کر۔ باپ کی جائیداد کو اجاڑے تو کتنا ہمیں وہ برا لگتا ہے۔ ابا کی جائیداد، ربا نے ہمیں اتنی بڑی نعمت، اللہ آسان نہیں ہے۔ میں تو دنیا بھر میں میرا جانا ہوتا ہے، ایسی ایسی شکلیں، ایسے ایسے خوبصورت سمجھدار اچھے اخلاق والے لوگ، ایمان نہیں ہے، دل عجیب خون کا سے ہوتا ہے یار، یہ
کلمہ پڑھنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا، ہم پڑھ لیتے ہیں، اگر اتنا آسان ہوتا تو ساری پڑھ لیتے، معلوم ہے ہر چیز ہے. ان کا انجام مجھے آپ کو نظر آ رہا ہے. ابھی ملکہ الزبتھ کے وہاں پر میں گیا تھا، میں وہی تھا جب ملکہ الزبتھ کی تدفین ہوئی. اب مجھے بتاؤ مسلمان اس کے بارے میں کیا، چھوٹے چھوٹے مسلمان بھی پوچھ لو بھائی کیا یہ وہ جنت میں چلی گئی؟ سب کو جب پوری دنیا پروٹوکول دینے آ رہی. او پتہ نہیں اس کی قبر مولا روی کے گورے کافر گروں چوپر کھولل، کافر کی قبر باہر سے بڑی خوبصورت اور پھولوں سے لدی ہوگی، اندروں عذاب قہر و عز جل، اندر عذاب چل رہا ہے. اور ہمیں مطلب ہے کہ نہ یہ دیکھا برادری، شکل، مال، پانی دے رہے ہیں. حضرت بلال کو دے رہے ہیں، عمار بھی یاسر کو دے رہے ہیں. سب ایسے لوگ تھے جو معاشرے میں تزدری اعینہم، لوگ ان کو حقیر سمجھتے تھے. اب اس کو تقوی سے بڑھانا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے. اس کے لیے خود ہمت کر، سب سے پہلے اپنی ہمت کرے گا تو بچے گا، ہمت نہیں کرے گا تو نہیں. پھر اللہ کی مدد ہے، ذکر اذکار ہے، پھر صحبت صالحین. سب سے زیادہ مؤثر اس میں صحبت اور دعا. نیک لوگوں پر بیٹھو، اس سے ہمت لو اور اللہ سے مدد مانگو. دو چیزیں ہمت میں 100% جان پیدا کر دیں گے. جیسے یہاں لکھا ہوا نا جی، یہ ڈیزل ڈالو گے اور یہ موبائل ڈالو گے تو آپ کا انجن ایسے مانگے گا جیسے جہاز چلتا ہے. مشینری تو ہے، چل بھی رہا ہے، لیکن اس کے اندر 100% مزید جان ڈالنے کے لیے صحبت اور دعا. اللہ سے مانگے، خوب مانگے، اللہ بس یہ چھڑوا دے، نفس سے بچا لے. جب آہو پگا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مدد بھیجتے ہیں، روحانی مدد آتی ہے. کام تو ابھی کرنا ہے. دیکھو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم 5000 فرشتے لے کر آیا غزوہ بدر میں. 5000. جبریل اکیلے کافی نہیں تھے، کافی تھے. صدوم کی قوم لوط کی بستی ایک انگلی پر اٹھا کر پھٹک دی تھی، لیکن صحابہ سے کہا کام آپ ہی نے کرنا ہے، تلوار تم نے چلانی ہے، اگر ہم سپورٹ دیں گے تو. جیسے کوئی بچہ کہیں جائے تو باپ پیچھے ایک پلوان ہوتا نا، جس کے سپورٹر زیادہ وہ جیت جاتا ہے، کیونکہ لڑ تو پلوان رہا ہے، سپورٹ کون دے رہے ہیں؟ لوگ بٹ باپ کہتا ہے ہمت کرنا پتر، وہ ہمت آتی، کام تو اسے نہیں کرنا. ایسے کہا کہ صحابہ کرام کے سر پر ہی فضیلت کی پگڑی رہے. عجیب عجیب فرشتہ کام کر دیتے ایک دم میں ایسے مارتے اور پتہ نہیں چلتا کافروں کہاں گئے. دعا سے ہمت آئے گی، اوپر سے مدد آئے گی. کام پھر بھی ہم ہی کرنا ہے. آپ یہ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں کرنا اور ہم گناہ سے بچ جائیں اور ہمیں فرشتہ اٹھا کے گناہ سے کو لے جائے، ایسا نہیں ہے. ہماری ہمت ہوگی تو دعا سے اللہ تعالیٰ کی روحانی مدد آئے گی، اور صحبت سے دلوں کے اندر ہمت پیدا ہوگی. اللہ والوں کی قلوب سے جو ان کے دلوں میں ہمت ہوتی ہے، جس سے انسان کو آگے ہمت پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال آپ حضرات ملنے آئے ہیں، اللہ آپ کو